أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کا دن آیا، ابھی بہت مبارک ایام گزرے اور مبارک راتیں گزری جن کے تعلق سے بتلایا گیا تھا کہ انسانوں کی عبادت کرنا ایسے ہی جیسے شب قدر میں عبادت کی جاتی ہے. مثلاً مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے یہ راتیں شب قدر میں درجہ رکھتی ہیں. ان راتوں میں جس نے عبادت کی گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی. تو یہ مبارک راتیں جن کی قسم اللہ نے کھائی تھی گزر گئی. آئندہ سال نیت کر لیجیے کہ اگر ان مبارک راتوں کو ہم نے پایا تو ان راتوں کی قدردانی ہم کریں گے. ایسے ہی کل کا روزہ تھا خاص طور سے، اور جو دن گزرے اس میں ایک روزے کا ثواب ایک سال کے برابر، اور جو کل کا روزہ ہمارے گھر والوں سے الحمدللہ 9 تاریخ کا روزہ ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ مبارک روزہ ایسا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بھی حالت میں اس روزے کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ اس روزے کو رکھتی تھی. ہر سی حالت میں سخت گرمی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ 9 تاریخ کا روزہ نہیں چھوڑا. اب چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس وجہ سے دین پر عمل کرنے سے دور رہتے ہیں. قربانی کے تعلق سے بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مبارک راتیں دی اور مبارک دن دیے، اس کے بعد ہمیں عید الاضحیٰ عطا فرمائی، اور عید الاضحیٰ کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب قربانی کرو. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یعنی پہلے ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے. قربانی یہ عمل ایسا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آنا ہے. ہر دور میں قربانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو قربانی کا عمل آدم علیہ السلام سے چلا آنا. مشہور قصہ ہے حابیل اور قابیل کا. جب قابیل نے کہا کہ مجھے ہی شادی کرنی ہے، پہلے سے اللہ کو متعین کر دیا تھا اور وہ اس سے مالک حابیل کے مگر وہ قابل مانتا ہی نہیں تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قربانی پیش کرو.
بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان دونوں نے اپنا اپنا جانور پہاڑوں پر لے جا کر رکھ دیا. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب قربانی دینی ہوتی تو قربانی کے جانور کو پہاڑ پر لے جا کر رکھتے تھے. آگ آتی اور آنے کے بعد اس کو کھا جاتی, اس کو اچٹ لیتی, گویا کہ اس کی قربانی بارگاہ ہے جس میں قبول کر لی گئی. یہ قربانی کا طریقہ تھا. تو حضرت حابیل نے اپنی قربانی رکھی اور قابل نے بھی رکھی. تو حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور قابل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا. تو قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. اس کے باوجود میں قابل نہیں مانا اور قابل نے جو ہے حابیل کا قتل کر ڈالا. اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ قابل کے ذمہ داری میں ڈالا کہ قربانی پہلے سے چلی آ رہی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے. تو پہلی امتوں پر روزے بھی فرض تھے اور پہلی امتیں قربانی کی کرتی چلی آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر ایک امت نے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا ہے, قربانی کی ہے. یہ قربانی اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو ملی ہے. قربان اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ اپنے سارے مفادات کو پسے پوچھ ڈال کر, اپنے سارے اخلاص کو پسے پوچھ ڈال کر اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنا, اس کا نام ہے قربانی. اس کا نام ہے قربانی. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے مہربانی وہ اپنے رب پر قربان ہوتا ہے. اپنا جان اپنا مال وہ اپنے رب کے لیے قربان کرتا ہے. وہ اپنی جانی اور مالی صلاحیتوں کو رب کے لیے قربان کرتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی چاہتا ہے وہ اپنی رب کی اطاعت و فرمانبرداری دن رات کرتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. تو قربانی ایسا عمل ہے جو پہلی امتیں بھی کرتی چلی آ رہی ہیں. چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے تفصیلی بات نہیں ہو سکتی. میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اور واقعہ آپ نے بار سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ آپ قربانی فرمایا کرتے تھے. آپ اپنی عمر کے تناسب سے جتنی آپ کی عمر مبارک ہوتی تھی اتنے ہی جانور آپ قربان فرمایا کرتے تھے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ان امتیوں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے آپ ان کی طرف سے بھی قربانی دیا کرتے تھے, قربانی کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بہت محبوب تھا, بہت محبت کرتے تھے آپ قربانی سے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے تو آپ نے قربانی کی ہے. معراج کی رات میں جب براق لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اے اللہ کے رسول سفر معراج کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی براق کو سوال نہیں ہوگا. کہنے کیا بات ہے کہ میں بار بار یہ بات کہی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کل صراط قائم فرمائے، قیامت برپا ہوگی، دوزخ پل صراط کے تلے ہوگی، اور پل صراط جو ہوگا وہ 5 سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، وہ پل صراط ہے۔ 1500 سال تیز گھوڑا جب چلے گا تو وہ مسافت پل صراط پانی طے کر پائے گا۔ 1500 سال، 1-2 سال نہیں، ہمارے وہ کتنی ہوگی؟ 1500 سال وہ بھی آپ کا تیز رفتار گھوڑا، وہ جب سفر طے کرے گا 1500 سال تک، تو اتنا لمبا پل ہے وہ پل صراط کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کو کیسے گزرے، مجھے اس کی فکر ہے، میں قرآن کو سوال نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی امت جو قربانیاں دے گی، قربانی کرے گی، جانوروں کو قربان کرے گی، میں ان جانوروں کو پل صراط کی سواری بناؤں گا تمہاری امت کے لیے۔ تو آج ہم جو یہ عمل کرنے جا رہے ہیں قربانی والا، دوستوں بزرگوں، یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس لیے حدیث کا مفہوم ہے سمیعوا رحماکم وَإِنَّا عَلَى الصِّرَاطِ لَمَحْيَاكُمْ، اپنے جانور کو پال کر خوب کرو تازہ موٹا کرو، فرما کرو، اچھا ہو دیکھنے میں، خوبصورت لگے، اور جب اس قربانی تم دو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہو، ان کی محبت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان تمام جانوروں کو سواری بنا دیا جائے گا، تو یہ جانور یہ سواری کریں گے پل صراط پر، فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَحْيَاكُمْ، یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام دے گی۔ اب جیسی سواری جس کو چاہیے وہ ویسے قربانی کریں۔ تو ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، مفتی صاحب نے بھی آپ کو جھنجھوڑا ہوگا اور مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہوگا کہ قربانی کرو، اور قربانی ایسے ہی واجب ہے جیسے زکوٰۃ واجب ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ جس کے ذمہ فرض ہے۔ اب گھر میں عورتوں پہ زیور ہے، ان پہ بھی مردوں پر بھی، تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر آقا نامدار حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من وجد سعة لغير الله فلم يضاعف ولا يحضر مصلانا، جس پر قربانی کرنے کی گنجائش ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، پورے سال پیسے تماشوں میں، موبائل میں، انٹرنیٹ میں اور ادھر خرافات میں، بریانی کھانوں میں، قورمہ کھانوں میں اڑا دیتا ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے ایک حصے کے پیسے اس کے پاس جمع نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے صاحب نصاب ہونے کے باوجود، من وجد سعة لغير الله فلم يضاعف، وہ قربانی نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا ولا يحضر مصلانا، اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہے، وہ ان کی خوشی منانے کا حقدار نہیں ہے کہ وہ ان کی خوشی کو منائے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ ایسا مبارک عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم قربانی کرو، قربانی کرو، اور قربانی اچھے جانور کی کرنی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جانور جو ہو اس کو گھر میں خود پالے، لیکن کچھ دن پہلے لیا اور خود خدمت کرے، میں بھی بکرے لایا اور جانور تو میں ان کو برابر کھلا رہا ہوں، اور اتنی محبت 2-4 دن میں ہو جاتی ہے کہ جب اس پہ چھڑا پھیرنے کا وقت آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود رمضان صاحب نور اللہ مرکزہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، 2 سال تک بچری پالتے تھے۔ آج کل یہ پابندیاں لگ گئی، پہلے یہ پابندیاں نہیں تھی، اور وہ ایسی ہوتی تھی جلیبی کھایا کرتی تھی، حضرت اس کو جلیبی کھلایا کرتے تھے، اور جب سبق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے دار حدیث میں حدیث کا درس دینے کے لیے، تو وہ بغیر رسی کے آپ کے ساتھ آتی تھی، اور بغیر رسی کے آنے کے بعد میں وہ جو
بالکل قریب میں درستان کے بیٹھ جایا کرتی تھی، بیٹھی رہتی تھی، اور براز بھی نہیں کرتی تھی۔ جانوروں کو بھی اللہ نے اتنا چھوڑ دیا ہے، کبھی اس نے گوبر نہیں کیا، کبھی اس نے وہاں پیشاب نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی گندگی اس نے وہاں پر نہیں کی۔ حضرت شیخ الہند کو بہت شوق تھا پالنے کا، پالا کرتے تھے، اور جب قربانی کا وقت آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے کہ میری بھوک پیار گیا ہے جس کو میں نے جلے کے کھلائی ہے، اور جس نے درس حدیث کا اتنا احترام کیا ہے، کبھی اس نے کوئی براز تک نہیں کیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم قربانی نہیں کریں گے اور ہم نے قربانی کے اس عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں جو سب سے محبوب عمل اگر ہے تو وہ قربانی ہے۔ قربانی کرو، قربانی کرو، اس سے محبوب عمل کوئی ہے نہیں۔ تو میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ پلسرات پر یہ ہمارے لیے سوالوں کا کام کرے گی، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کی تفصیلوں میں جانا نہیں چاہتا۔ تو دوستوں بزرگوں کے لیے قربانی ہم کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے تو ہمیں جان دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ خون گرنے سے پہلے، خون گرتا نہیں، ابھی ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم اس کو جانور کو باندھا ہے، چھری ہم پھیر رہے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ابھی خون کا قطرہ گرا نہیں، خون نکلا، ابھی ہم نے چھری لگائی۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ اور پھر کہے اللہم تقبل منی، خون نکلے، یہ خون گرتا نہیں، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول کرنی جاتی ہے، اور وہ قربانی کل پلسرات پر آپ کے کام آئے گی۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ارے اللہ کو اس کے گوشت کی خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارے دلوں کی محبت کو، تمہارے تقوی کو تم اپنے رب سے کتنا کرتے ہو، اپنے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا کیا کرنا چاہتے ہو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ۔ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اگر بڑائی ہے تو اس کے لیے ہے، اسی لیے حکم بھی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تسبیح کو پڑھو۔ ایک مسئلہ بیچ میں میں بتانا چاہوں، عیسائیوں کے لیے درست نہیں ہے کہ جانور کے قریب کھڑے ہو کر چھریاں تیز کریں۔ اس سے ڈاکٹر نے بتایا ہے خون جو ہے جانور کا خشک ہو جاتا ہے، اور بدن کے اندر خون کا خشک ہونا یعنی خون خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دو بکریاں ذبح کی گئی، ایک بکری کے سامنے بکری کو ذبح کیا، دوسری بکری کو ذبح کیا تو اس کو خون نہیں نکلا، بہت معمولی سا خون نکلا، خون خشک ہو جاتا ہے۔ تو قصائی یا آپ بھی اگر ذبح کریں تو پہلے آپ چھری الگ رکھے جانور سے، چھری کو تیز کر لیں اور پھر اس کے ہاتھ پیروں کو باندھیں، اور ہاتھ پیروں کو باندھنے کے بعد میں پھر کسی عالم سے یہ آیت پڑھی جو میں نے پڑھی، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم سب کا رخ جو ہے اللہ ہی کی طرف ہے، کعبے کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ میں نے رخ کر دیا، فطر السماوات، یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، تجھ کو بھی اس نے بنایا، اے جانور تجھ کو بھی اس نے بنایا، مجھ کو بھی اس نے بنایا، میرا تیرا خالق ایک ہے، اور آسمان و زمین کا بنانے والا بھی، فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں، میں تو کسی غیر کے نام پر ذبح نہیں کر رہا ہوں، بڑے پیر صاحب کو بلوا، بڑے پیر صاحب کی بریانی، یہ نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یا مندر پر جا کر بکرا چڑھاتے ہیں، کالا بکرا چڑھایا جاتا ہے، یہ سب دستور چلا آ رہا ہے، ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی قربانی دینے کا دستور چلا آ رہا
تو دوستوں اور بزرگوں، اب اس کو ہم نے قبلے کو مٹا دیا اور پھر اس کے بعد وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ آج تو جا رہا ہے، کل ہمیں بھی آنا ہے۔ اور اس کے بعد تو کہتے ہیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیل محمد وتقبل من خلیل ابراہیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کی اور ابراہیم علیہ السلام سے قبول کی۔ اللہ میری طرف سے یہ جس سے قربانی کی ہے اس کی طرف سے تو اس کو قبول فرما لے۔ کہتے یہ جس کا حصہ ہو اس کے قریب ہو، جب وہ قربانی کر دے تو پھر اس جانور کے ہاتھ پاؤں کو کھول دینا چاہیے۔ جانور کے ہاتھ پاؤں کو ہم کھولتے نہیں، اسے پھڑپڑانے کا حق ہے۔ جب وہ پھڑپڑائے گا تو آخری درجے کا خون اس کا نکلے گا، اور آخری درجے کا خون نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ خون اس کے بدن میں باقی رہا تو پھر دوستوں بزرگوں اس میں بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھڑپڑانے کا اس کا حق ہے، وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے تڑپے، یہ اس کا حق ہے جانور کا، لیکن اس کے حق کو ہم ادا نہیں ہونے دیتے بلکہ ہم ہاتھ پیر کھولتے نہیں۔ تو دوستوں بزرگوں یہ ہمارا اور آپ کا یہ قصائی کا غلط طریقہ ہے، یہ دم مسموم بن جائے گا اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں جانور کو کھول دینا چاہیے۔ اب یہ جانور کھل گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس میں اللہ کا نام لیا تم نے، ابھی اب تمہارے لیے ہے۔ پہلے زمانے میں قربانی ہوتی تھی، آج لے جاتی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا حابیل نے اور قابیل نے قربانی دی تو حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور قبول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آج آتی تھی لے جاتی تھی، اب آج نہیں ذبح کیجیے اور ذبح کر کے اس کو خود کھائیے اور دوسروں کو کھلائیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو حصے دار ہیں اس کو توڑنا چاہیے، پوری مقدار میں اس کو توڑنا چاہیے۔ بات اب نکل کر آئی تھی، مضمون اب بن کر آیا تھا، اب جی کھلا تھا کہ کچھ باتیں بیان کی جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے کو سنایا جائے۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم لوگ کچھ قربانی دینا نہیں چاہتے، وقت کی قربانی بھی نہیں دینا چاہتے۔ اگر 6:30 بجے آتے، میں یہاں آ کے بیٹھ گیا 7:15 بجے اور میں انتظار کر رہا ہوں لوگوں کی لوگ یہاں پر ایسے کوئی پروگرام کیا جاتا اس میں بھی نہیں آتے۔ بہرحال مجھے ایک بات عرض کرنی تھی، میں نے وہ بات عرض کر دی کہ قربانی سب کو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی واجب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا تو پھر حضور نے فرمایا اسے اسلام میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اگر قربانی نہیں کر پا رہے تو ابھی سے نیت کر لیجیے جس کے اوپر قربانی۔ ابھی ایک صاحب نے فون کیا، میں پچھلے سال حضور کی طرف سے قربانی کی تھی، لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے اور کسی کی طرف سے قربانی کی تھی۔ ارے حضور کی طرف سے تو کرنی ہی چاہیے، لیکن اپنے ذمے واجب جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سب سے محبوب عمل کوئی اگر ہے تو قربانی کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو بنایا۔ جب حضرت اسماعیل کو لے گئے مذبح میں اور چھری ان کے گلے پر رکھی، وہ سنانے جیسا واقعہ ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ 7:30 بجے کا اعلان ہوا تھا، میں اپنے مضمون کو یہی سے بیٹھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی والے عمل کرنے کی توفیق۔ بس ایک بات سنا دوں، تھوڑی سی ابھی ذہن میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہے فلما بلغ معه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ ابا جان اللہ نے دنیا اس کو کر دے گی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں گیا اس جگہ پر، میں نے حاضری دی ہے وہاں پر جہاں یہ قربانی کا عمل وجود میں آیا، اور لے گئے تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ آنکھوں میں پٹی
باندھ لیجیے. اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ابا جان آپ آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے اور میرے پاؤں میں رسیاں باندھ لیجیے تاکہ بجلی شفقت غالب نہ آئے, اور میرا رخ نیچے کی طرف کر دیجیے اور چھری چلائیے, ایسا نہ ہو میری اور آپ کی آنکھیں ٹکرائیں اور پھر یہ عمل وجود میں آئے اور اس پہ ہم لوگ جو ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پوری نہ کر پائیں. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی کہتا ہے وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جب ان دونوں نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا پورا مظاہرہ کیا, یعنی اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے خلیل اللہ نے اسماعیل کو نیچے بٹھا دیا اور گھٹنا ان کے سینے پر رکھ لیا تاکہ حرکت نہ کر پائے, اور اب چھری چلا رہے ہیں تو چھری کاٹتی نہیں, کیونکہ جلیل کا حکم ہے اے چھری میں حکم دیتا ہوں کہ میرے ذبیح اللہ کا بات بھی نہ کرنا. چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں وہ چھری چلتی نہیں. حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا جان آنکھیں کھول دیجیے اور میرے ہاتھوں سے رسی بھی کھول دیجیے. واپس اللہ کو شاید جب ہی عمل پسند ہوگا جب ہماری آنکھیں ٹکرائے اور آنکھوں سے آنکھیں ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آنکھیں کھولی, پٹی کھولی اور پھر آنکھیں کھول کر پھر چھری چلانی شروع کی. لیکن چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا, ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چھری چلتی نہیں. ادھر حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں دمبا دے کر بھیجا, تو دمبا دے کر جب بھیجا تو مجھے یہ بات آپ کو سنانی سے بات ختم کر رہا ہوں. اس وقت حضرت جبریل نے اوپر سے دیکھا کہ کہیں ذبح نہ کر دے, ابراہیم خلیل اللہ نے چھری نہ چلا دے, تو کہا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کوئی خوشخبری آئی ہے, تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل بھی سمجھ گئے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تینوں کی تسبیح مل کر ہمیں دی گئی ہے. لمبی لمبی باتیں ہیں, باریک باریک باتیں ہیں, اس کے لیے سمجھانے کے وقت چاہیے. تو دوستوں بزرگوں اس تسبیح کو جاتے ہوئے یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے. بہرحال میری بات کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ جس کے حکومت پر مانی ہے وہ قربانی نہیں کرتا, وہ حضور کا محبوب امتی نہیں ہے, وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے. اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو جس عمل سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے محبت کی ہے اس اللہ سے محبت کیجیے. پیسوں کی طرف نہ جائیے. یہ جب پیسے خرچ کرو گے تو یہ برکتیں اور رحمتیں اتار کر لائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو پیسے آپ خرچ کریں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیسہ قبول ہوگا, اور یہ پیسہ آپ کے لیے پورے ساتھ پیسے لے کر آئے گا, پیسے لے کر آئے گا, اور آپ خرچ نہیں کریں گے تو یہ پیسہ آپ کا مقدموں میں اور ادھر ادھر آفتوں میں مصیبتوں میں بیماری میں جائے گا.